ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال و دولت کی کثرت اور فراوانی نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اور تم اتنا غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ تمہاری آنکھ نہیں کھلتی یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچتے ہو۔ یعنی جب موت آتی ہے پھر تمہاری آنکھ کھلتی ہے، اوہو ہم دنیا میں آئے کس لیے تھے اور وقت ہم نے کیسے گزارا، لیکن اس وقت آنکھ کا کھلنا وہ فائدہ نہیں دیتا۔ اور جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا، وہاں سے جزیہ لینے کے لیے۔ جزیہ کہتے ہیں کہ کافروں پر جو ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر عائد ہوتی ہے، اس کا وہ معاوضہ سالانہ دیتے تھے۔ اس معاوضے کی ادائیگی کی وجہ سے پھر مسلمان ان کی جان مال عزت اس کے محافظ بن جاتے تھے۔ تو وہ وہاں سے مال لے کر آئے، صحابہ کو پتہ چلا بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے ہیں، تو صحابہ فجر کی نماز میں ہی، یعنی جو دور رہتے تھے مدینہ منورہ سے، وہ مسجد نبوی میں آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو دیکھا تو دیکھ کر مسکرائے۔ حضور نے فرمایا لگتا ہے تمہیں ابو عبیدہ کے آنے کا پتہ چل گیا۔ تو صحابہ صاف دل تھے، صاف زبان تھی، صاف بتا دیا جی یا رسول اللہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مال آیا ہے تو آپ تقسیم کریں گے، تو اس لیے ہم آئے ہیں۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا ڈر نہیں ہے کہ فقر تمہیں نقصان پہنچائے، مجھے تم پر ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے، دنیا کی وسعت تم پر ہو جائے، تو تم دنیا میں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی، اور تم اس میں ایسے رغبت کرنے لگو جیسا کہ وہ لوگ رغبت کرنے لگے، تو دنیا تمہیں بھی ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے اس کو آزمایا جاتا ہے، اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے۔ اب مال بذات خود برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت کا دل میں آ جانا اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے جو رک جائے تو یہ چیز بری ہے۔ مال کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کشتی کے لیے پانی۔ اب پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو کشتی کے ڈوبنے کا باعث بنے گا۔ بعین ہی اسی طریقے سے مال اگر انسان کے دل میں داخل ہو گیا، اس کی محبت دل میں آ گئی، تو پھر جو ہے یہ انسان کی دنیاوی ہلاکت کا، دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے حواریین کے ساتھ ایک دفعہ گزر ہوا ایک بستی پر، تو بستی والے سارے کے سارے عذاب کی لپیٹ میں تھے اور مر چکے تھے۔ تو ان کے حواریین میں سے ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ رب العزت سے درخواست کریں کہ ان پر عذاب کیوں آیا، اس کی وجہ کیا بنی، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم اس عمل سے بچیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردہ کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے دنیا میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ مردہ کو آواز دیتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور ایسے ہی مٹی کی صورت پرندے کی بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، کہتے تھے اللہ کے حکم سے تجھ پہ جان پڑ جائے، تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جب دوبارہ واپس آئیں گے تو اب ان کا معجزہ یہ ہوگا، پہلے جب پھونک مارتے تھے تو زندگی پڑتی تھی، اب ان کو معجزہ یہ دیا جائے گا پھونک ماریں گے تو جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی تو وہاں تک وہ کافر مرتے چلے جائیں گے۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ آسمان سے نیچے آئیں گے، پھر کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی دجال کے ساتھ، تو اس موقع پر معجزہ یہ ہوگا کہ تا حد نگاہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی پھونک ماریں گے تو اسی وقت سارے کے سارے مر جائیں گے۔ یعنی زندگی جب پہلے تھے تو اس وقت معجزہ یہ تھا۔ تو خیر انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ آپ ان میں سے ایک پر کو کہیں کہ یہ کھڑا ہو جائے، وہ آپ کو وجہ بتا دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کے متعلق اشارہ کیا اور اسے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور ظاہر جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی خرق عادت کام وہ اگر نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اس میں اس معجزہ دکھانے والے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عزت اور عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر اس کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر کیا گیا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب ایک ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مٹی کے لیں اور ان کی آنکھوں میں پھینکیں۔ تو آپ نے مٹی کی لی اور پھینکی تو وہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی۔ تو اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے پھینکا جس وقت وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ پھینکنے والے اللہ تھے۔ یعنی پیچھے قدرت اللہ کی کار فرما تھی، طاقت اللہ کی کار فرما تھی۔ تو عام طور پر لوگوں کو مغالطہ اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دینے والے یہی ہیں۔ کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی تو وہ اسی کے سمجھتے ہیں کہ یہ خود مختار ہے اس میں۔ تو معجزہ اور کرامت میں وہ شخص جو ہے جن کے ہاتھ پر معجزہ، وہ نبی یا وہ ولی، وہ خود مختار نہیں ہوتے، وہ جب اللہ چاہتے ہیں اسی وقت ہوتا ہے۔ تو خیر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے سے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے اوپر یہ ہلاکت کیوں آئی، اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم بڑے آرام سے وقت گزار رہے تھے، رات کو سوئے، صبح اٹھے تو اللہ کی پکڑ آ گئی، عذاب آیا، ہم سب مر گئے۔ تو پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور ہم اپنے بدکار لوگوں کی فرمانبرداری کرتے تھے، تو یہ دو عمل تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے۔ تو دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہلاکت اس وقت ہوگی جب انسان اللہ کے حکم سے غافل ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی جب محبت انسان کے دل میں آتی ہے نا تو پھر 4 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، 4 چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تفاخر، کہ انسان دوسروں پر فخر کرتا ہے، فخر کے لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا خرچ کرنے والا ہے، اور اس میں اسراف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، فضول خرچی میں۔ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں کرے گا نہیں، اور جہاں حکم نہیں ہے وہاں فضول پیسہ اڑائے گا، اور یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت عام ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کو مالی وسعت دیتے ہیں تو جو اس کے ذمہ حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہے، کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں یا زکوٰۃ کا حق ہے، اور زکوٰۃ سے ہٹ کر ایک نفلی صدقہ کا بھی انسان کے ذمہ حق ہے،
شریعت نے یہ چیز جو ہے لازم کی تاکہ انسان کے دل میں مال کی محبت نہ آئے. تو انسان جو ہے وہ مرضی سے خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ میں فضول خرچی اور گانے بجانے کی محفلوں پہ فضول خرچی. اور یہ اگر اسے کوئی آدمی کو کہے تو کہتا ہے کہ بھائی میرا مال ہے، میں جیسے خرچ کروں. حالانکہ یہ مال ہمارے پاس ایک امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزما رہے ہیں، کسی سے لے کر آزما رہے ہیں. اور قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص سے جو 5 سوال ہونے ہیں، ان میں سے 2 سوال مال کے متعلق ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ مال کو کمایا کیسے. اب ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، ب اگر مال کی محبت میں انسان جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کی حق تلفی کر کے، یہ جو حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کا حق دبا رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، یا مال کی ضرورت سے زائد تعریف کر رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے، اگلا آدمی تو اس کی زبان پر اعتبار کر رہا ہے، تو یہ مال کی محبت میں ہے تاکہ مجھے میرے مال مل جائے. تو اس کے متعلق بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ مال کمایا کیسے تھا. اب اگر اس مال کے کمانے میں کوئی ناجائز طریقہ اختیار کیا، شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز حرام قرار دیا ہے ان کو پس پش ڈالا، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو اس کے متعلق بھی پوچھ ہوگی. اور دوسرا سوال یہ ہونا کہ مال خرچ کیسے کیا. آیا جن موقعوں پر اللہ نے خرچ کرنے کی اجازت دی تھی وہاں خرچ کیا یا اس سے زائد خرچ کیا. ہم لوگ جو ہے وہ جائز مصرف میں بھی ضرورت سے زائد خرچ کر دیتے ہیں، جسے فضول خرچی کہتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے. کسی آدمی کو ضرورت تھی، وہ کسی صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے ان سے کہا بھی عثمان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں جو ہے وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے. تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ابھی باہر ہی تھے تو باہر سے آواز آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں خادمہ یا اہلیہ کو تنبیہ کر رہے تھے کہ چراغ کیوں جل رہا ہے اس وقت، ضرورت نہیں ہے. تو ان کے دل میں آیا کہ یہ جو آدمی چراغ کے جلنے پر جو ہے وہ تنبیہ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، وہ مجھے کیا دے گا. اب چراغ پہ کون سا زیادہ تیل خرچ ہوتا ہے. تو خیر اس نے کہا بھی چلو بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا اور آ کر ضرورت پیش کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توقع سے زائد اس کو دیا. تو وہ آگے سے سوال کرنے لگا کہ مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. تو فرمانے لگے بتاؤ. تو کہنے لگے جی جب میں آپ کے گھر آیا تھا، دروازے کے قریب میں کھڑا تھا تو میں نے اندر سے یہ آواز سنی تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص تو میری ضرورت پوری نہیں کرے گا. تو جب میں نے آپ کے سامنے اپنی ضرورت رکھی تو آپ نے اس سے زائد مجھے دیا جتنی میری ضرورت تھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ جو تیل زائد استعمال ہو رہا تھا وہ میرا ذاتی استعمال میں تھا، تو اس میں فضول خرچی منع ہے. اور یہ جو تمہاری ضرورت پوری کر رہا ہوں یہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں مجھ سے قیامت کے دن سوال ہونا تھا. اب یہاں میں جتنا دے رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تربیت کی تھی کہ ان کے دل میں مال کی محبت نہ آئے. تو وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب دی اور ان میں یہ نہیں تھا کہ مالدار ہے تو اسی نے خرچ کرنا ہے، نہیں، فقیر بھی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق خرچ کرتا تھا. جب قرآن مجید کی آیات اتری خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان سے ان کے مالوں کہیں کہ مالوں میں سے صدقہ ادا کریں تاکہ یہ پاک، ان کا مال بھی پاک ہو اور ان کے دل بھی پاک ہوں، دل میں مال کی محبت نہ رہے. تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جو انتہائی نادار تھے وہ صرف اس لیے محنت مزدوری کرتے تھے تاکہ ہم اس آیت پر عمل کر لیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں. کچھ نہ کچھ اپنی ہمت کے مطابق وہ خرچ کرتے تھے. اور ہمارے ہاں جب مال اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی بنا اس کا بخل بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جو اللہ کی جانب سے حقوق ذمے لگائے گئے ہیں وہاں خرچ نہیں کرے گا، اور جہاں نام و نمود ہے، اسراف ہے، تو وہاں انسان خوب خرچ کرتا ہے. تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے. اور اگر مال کو اس کے حق میں استعمال دے، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرے اور زکوٰۃ سے ہٹ کر نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرے، تو پھر یہ مال اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا. تو آج ہمارے معاشرے میں یہ جو مال کی ہوس اور حرص جو ہے یہ تو بہت زیادہ ہے. اور واقعتاً حضور کا یہ ارشاد ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے حضور کے سامنے یہ منظر تھا اور حضور نے اس کو بیان کیا کہ اسی کی وجہ سے آج جو ہے رشتہ داریاں جو ہے وہ پامال ہو رہی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں. تو مال کی محبت کی وجہ سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان تفاخر میں مبتلا ہوتا ہے، اور دوسری چیز تحاسد، حسد دل میں پیدا ہو جاتا ہے.
اب جس کے پاس ہے تو وہ جس کے پاس اس سے زیادہ ہے اس کے بارے میں اس کے دل میں حسد ہوگا کہ اس کے پاس ایسے کیوں ہے۔ اور تیسری چیز وہ تنافر، تباغض، کہ آپس میں بغض، نفرتیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بخل، یہ اس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو فتنہ قرار دیا گیا۔ لیکن اگر یہی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے انسان، اور جو ہے اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، تو یہی مال جو ہے وہ آخرت میں انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف اس لیے کماتے تھے تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے حقوق، اپنے جو متعلقہ حقوق ہیں ان کو ادا کریں، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ اور ہمارے ہاں مال جمع کیا جاتا ہے بس صرف اس لیے کہ انسان خود اپنی زندگی جو ہے وہ زیادہ راحت و آرام اس میں لے کر آئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنا مال آتا جاتا ہے اتنی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی۔ وجہ صرف یہی کہ اس کا جو حق تھا اس سے غفلت کا مظاہرہ کیا، اور قیامت کے دن جو پکڑ ہوگی وہ اس سے الگ ہے، کہ قیامت کے دن یہی مال جس میں سے انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نفلی صدقات ادا نہیں کرتا، تو یہی مال حدیث شریف میں آتا ہے کہ سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کی بانچیں پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو جوڑ جوڑ کر رکھتا تھا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مال کی محبت میں مبتلا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، ان کی کیفیت ذکر کی کہ جب ان پر موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، جتنا میں صدقہ بھی کر لوں گا، نیک بھی بن جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ولن یؤخر اللہ نفسا اذا اجلها، جب موت آ جائے گی پھر مہلت نہیں ملے گی، ابھی موقع ہے کہ اس مال کو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اپنے دل کو اس سے پاک کریں تاکہ دل میں دنیا کی محبت نہ آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اب غریب صحابہ صرف اس فکر میں حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ تو قیامت کے دن ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ یا رسول اللہ جہاد یہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تلاوت یہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو یہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یعنی صحابہ کو یہ فکر تھی کہ ان کا جو مقابلہ ہوتا تھا وہ آخرت میں ہوتا تھا، کہ ہم آخرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور ہمارا مقابلہ دنیا میں ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی آنی چاہیے، چاہے اس کے لیے کسی کی حق تلفی کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم ایسے کرو، غریب صحابہ سے، کہ نمازوں کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، پھر تمہیں بھی وہ صدقہ کرنے والوں کے برابر تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اب ان صحابہ نے وہ عمل شروع کر دیا۔ جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا کہ نماز کے بعد یہ بھی کچھ وظیفہ کر رہے ہیں، معلوم کر لیا انہوں نے، تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر غریب صحابہ حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی کی توفیق اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عنایت فرماتے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھی آخرت میں آگے بڑھنے کا یہ جذبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہو تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، یا نہیں بھی ہے جتنا ہے تو اس میں سے اپنی ہمت کے بقدر خرچ کیا جائے، تو یہ چیز ہمیں دنیا میں بھی راحت اور آرام کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی، بلکہ یہ چیز مالی وسعت کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ اگر 100 روپیہ تھا 10 روپے اللہ کے راستے میں دے دیے، بظاہر یہ کم ہو رہا ہے، لیکن اس 90 میں اللہ تعالیٰ وہ برکت ڈالیں گے جو 1000 میں بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے راستے میں خرچ کی توفیق عطا